بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحہ ارتحال سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ نوزائیدہ اسلامی ریاست خطرات میں گھر گئی تھی۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی اپنی جھوٹی نبوتوں کا ڈھنڈورا پیٹ کر نو مسلموں کو مرتد بنا رہے تھے، اور کہیں مرکز خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ کہیں مرکز خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں، اور کٹھن حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح ہی نہ انہیں یکے بعد دیگر اسلام کو خیر آباد کہہ دینا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیرانہ اور سرفردوشانہ اقدام اور ان کے قطعی فیصلے نے ارتداد کی طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس پر اشوب موقع پر آپ نے لشکر اسامہ کو کیسر روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا عزم کر لیا، اور صحابہ کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر تم نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں گا، اگرچہ میری تکا بوٹی ہو جائے اور تم جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کھائیں۔ آپ کی اس دل نشیں تقریر پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلے بلند ہو گئے، اور انہوں نے سرفروشانہ ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اسی تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ اس نے بڑے تمطراق سے جواب دیا، وہ شہدائے کرام کے دستے میں رہتا ہے، وہ غزوہ موتا میں آپ کے باپ زید بن حارثہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی۔ پوچھا، بی بی، وہ اللہ کی رحمت اور اس کے جنات عدن میں منتقل ہو گیا۔ اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے ماورا مطالبہ کر رہی ہے، میں کس طرح اس سے تیری ملاقات کرا سکتا ہوں؟ اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیے، ممکن ہے میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں عالم آخرت میں اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلی جا، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے سر سے سکاف اٹھا کر دو طویل منڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ کے سامنے رکھ دی اور بولی، لو یہ منڈیاں اور ان سے اپنے گھوڑے کی رسی بنا لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے تاکہ میں شہید ہو کر اپنے ابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلا جا، اور جب تو جوان ہو جائے گا تو ہم تجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے نام ہبہ کر دیا ہے، لہٰذا اب وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہوئے، اور انہوں نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی منڈیاں دی تھیں۔ حضرت اسامہ چلا اٹھے، اچھا تم اس ذات الاقال کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگ موتا میں شہید ہوا تھا؟ ہاں، میں اس کا اکلوتا فرزند میسرا ہوں۔
چنانچہ بچے کے پرزور اصرار پر حضرت اسامہ نے اسے لشکر میں شامل کر کے اسے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کے دائیں پلٹن کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شاہ سوار وہی ذات الاقال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اور خاتون نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کروفر اور فنون سپہ گری سکھائے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو ذات الاقال نے شجاعت و بصالت کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ اس نے اپنی تلوار سے کفار کی لاشوں کے پشتے لگا دیے۔ مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد جب مجاہدین اسلام ذرا سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے ذات الاقال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگتے ہی گویا ہوا، چچا جان، کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں کے جلوں میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ فرمانے لگے، میرے بیٹے، اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصر فنون سپہ گری سکھائے اور اجازت دی کہ اسے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی ادائے اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے اسے درجہ شہادت پر فائز کر کے اسے اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ نبردازماں تھی۔ جب اس نے اپنے مد مقابل سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی۔ مبادا کے دشمنان دین اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، چنانچہ وہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان کی پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ اس کے آگے آگے ذات الاقال بھی تھی، جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اسے خاتون جیسی خواتین اور اس کے شیر دل بیٹے جیسے جانباز ہوں، انہیں کفار ہرا سکتے ہیں، نہ زیر کر سکتے ہیں۔